صلاح الدین ایوبی نے کہا یہ بات تو میں نے عرصہ ہوا کہی تھی کہ جس قوم کو فتح کرنا ہو، زیر نگیں کرنا ہو، اس پر تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے نوجوانوں کو بے حیا بنا دو۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اقوال میں بھی شامل ہے کہ جس قوم کے نوجوان بے حیا بن جائیں وہ اپنے فرض سے غافل ہو جاتے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں رہتا ہمارا فرض کیا ہے، زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، وہ حیوانی سطح پہ آ جاتے ہیں۔ حیوانی سطح کیا ہے؟ کھانا پینا سونا، خواہشات پوری کرنا، بس۔ وہ جو زندگی کا اعلیٰ مقصد ہے وہ اس سے معروم ہو جاتی ہے، ان کی زندگی بے مقصد ہو جاتی۔ صلاح الدین ایوبی اس قدر پردے کا حکم دیتے تھے، جو قرآن کا حکم ہے نا، مرد نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتیں پردے کا اہتمام کریں، صلاح الدین ایوبی اس پر بڑی سختی سے عمل کرواتے تھے۔ سپاہیوں کی تربیت اس انداز میں کی کہ غیر مسلم جب مسلمان سپاہیوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اگر کسی عورت کا استعمال کرتے کہ یہ مسلمان مرد سپاہی کو گمراہ کرے گی، تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ وہ عورت صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کو گمراہ نہیں کر سکی، بلکہ اس سپاہی نے عورت کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا۔ اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جن کی تربیت براہ راست صلاح الدین ایوبی نے کی ہے وہ سپاہی بڑی شرم و حیا والے ہیں، ان کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اس دور میں نوجوان نسل کی حالت کیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی کسی عورت کو ننگے سر، ننگے چہرے پھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی قبر شام میں ہے، جامع مسجد امیہ میں صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے۔ تو آپ کے روزے پر حاضری کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں عورتوں کا الگ حصہ ہے، وہاں برقعے پڑے ہوئے ہیں۔ باہر کسی عورت نے پردہ کیا یا نہیں کیا، لیکن جب ایوبی کے دربار کی طرف جانا ہے نا تو برقع پہن کے جانا ہے۔ یہاں مسلمانوں کا غیرت مند حکمران لیٹا ہوا ہے، ایک غیرت مند حکمران جو اپنی بچیوں کو ننگے سر نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کی قبر پہ بھی جانا ہے تو برقع پہن کے جانا ہے۔ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی عورت جب وہاں جاتی ہے تو وہاں دروازے پہ برقعے لٹکے ہوئے ہیں۔ جو لباس باہر سے پہن کے وزٹر آ رہے ہیں نا، وہی لباس پہن کے عورتیں اندر نہیں جا سکتی، برقعے لٹکے ہوئے ہیں، وہ برقعے پہن کے تو ایوبی کی قبر کی طرف جانا ہے۔ واہ صلاح الدین ایوبی، آپ کی تو قبر بھی تبلیغ کر رہی ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، بھی عمل کر لیں ٹھیک ہے، نہ عمل کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ وہ جو فرائض ہیں ان کو بھی ہم نے مستحب سمجھ لی ہے، فرائض کو مستحب سمجھ لی ہے، حالانکہ جو آدمی فرض ادا نہ کرے وہ گناہگار ہے، تارک فرض ہونے کی وجہ سے وہ دوزخی ہے۔ تو عورتوں کا پردہ کرنا، نامحرموں سے پردہ کرنا، یہ فرض ہے یا مستحب ہے؟ فرض ہے، لیکن ہم نے اس کو مستحب بنا دی ہے۔ بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، شادیوں میں جا کے دیکھ لیں، تقریبات میں دیکھ لیں، ہم نے اس کو مستحب بنا دی ہے، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی ٹھیک۔ ذرا دل تھام کے سنیں قرآن پاک کی آیت۔ یہ آیت آپ نے اکثر محرم شریف میں سنی ہوگی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اہل بیت کو، ازواج مطہرات، حضور کی بیویوں کو حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو۔ اے نبی کی ازواج، اے رسول اللہ کی بیویوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ عورت بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔
عورت بغیر شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. ہاں اسلام اجازت دیتا ہے، شرعی ضرورت ہے تو عورت گھر سے باہر نکلے. لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ چلو جی سیر سپاٹا کر کے آئیں، چلو جی فلاں کام کر کے آئیں، چلو جی بازار گھوم کے آئیں.